السلام علیکم ناظرین، میں محمد اسلم حسین سیاست کی خبروں میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں۔ آج 22 دسمبر 2024 ہے۔ اسلامک تاریخ کے حساب سے آج 19 جمادی الثانی 1446 ہجری ہے۔ پیش ہے آج کی کچھ اہم خبریں۔ اسرائیل کے NSO گروپ کو اس کے اسپائی ویئر پیگاسس کے لیے ذمہ دار ٹھہراتے ہوئے امریکی عدالت کے ایک حالیہ فیصلے پر کانگریس کے رہنما سندیپ سنگھ سرجیوالا نے شدید تنقید کا نشانہ بنایا، جس نے روشنی ڈالی کہ عدالت کے فیصلے سے ان الزامات کو تقویت ملتی ہے کہ ہندوستان میں 300 واٹس ایپ نمبروں کو نشانہ بنایا گیا۔ ایک امریکی جج نے 20 دسمبر کو میٹا پلیٹ فارمز کے واٹس ایپ کے حق میں ایک مقدمے میں فیصلہ سنایا، جس میں اسرائیل کے NSO گروپ پر الزام لگایا گیا تھا غیر مجاز نگرانی کے لیے اسپائی ویئر انسٹال کرنے کے لیے میسیجنگ ایپ میں موجود کمزوری کا استحصال کر رہا ہے، جیسا کہ گزشتہ روز رویٹرز نے رپورٹ کیا۔ سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر ایک پوسٹ میں سرجیوالا نے کہا، پیگاسس اسپائی ویئر کیس کا فیصلہ ثابت کرتا ہے کہ کس طرح غیر قانونی اسپائی ویئر ریکٹ میں ہندوستانیوں کے 300 واٹس ایپ نمبروں کو نشانہ بنایا گیا۔ انہوں نے مرکز کو مزید سوالات کا سلسلہ شروع کرتے ہوئے پوچھا کہ 300 ناموں کو نشانہ بنانے والے کون ہیں۔ آج کے اس خبر نامے کو نورانی لباس کی جانب سے اسپانسر کیا جا رہا ہے۔ نورانی لباس کی اینڈ آف سیزن سیل صرف آپ کے لیے، پارٹی ویئر ہو، فیسٹو ایتھنک ویئر یا پھر ٹریڈیشنل ریگولر ویئر، سب کچھ 50% تک ڈسکاؤنٹ پر دستیاب ہے۔ 15 دسمبر سے جاری ہے ہماری اینڈ آف سیزن سیل۔ نورانی لباس، نوابی شہر کا نوابی نذرانہ، شیروانی، پٹھانی اور کرتوں کا خزانہ۔ کانگریس پارٹی نے ڈاکٹر بابا صاحب امبیڈکر کے خلاف مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ کے توہین آمیز تبصرے کے خلاف ملک گیر مہم چلانے کا اعلان کیا۔ پارٹی 24 دسمبر کو ملک بھر کے تمام ضلعی ہیڈ کوارٹرز میں بابا صاحب امبیڈکر سمان مارچ منعقد کرے گی اور صدر جمہوریہ کے نام ضلع کلکٹر کو میمورنڈم پیش کرے گی، جس میں امت شاہ کے استعفے یا پھر برطرفی کا مطالبہ کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ پارٹی 22 اور 23 دسمبر کو ملک بھر کے 150 شہروں میں پریس کانفرنس بھی منعقد کرے گی۔ نئی دہلی میں کانگریس ہیڈ کوارٹرز میں منعقدہ پریس کانفرنس میں کانگریس کے میڈیا اور پبلسٹی محکمے کے چیئرمین پون کھیرا نے کہا کہ وزیراعظم نریندر مودی اور وزیر داخلہ امت شاہ کو 2024 کے انتخابی نتائج سے جو صدمہ پہنچا وہ ابھی اس سے باہر نہیں آ پائے۔ جس طرح سے ان کے 400 پار اور آئین کو تبدیل کرنے کے خواب چکنا چور ہوئے اور ان میں مایوسی پیدا ہوئی، اس کے بعد اس طرح کے بیان بازی ہو رہی ہے۔ مہاراشٹر اسمبلی کے سرمائی اجلاس سے ایک روز قبل کابینہ میں توسیع کی گئی تھی اور 39 وزیروں کو حلف دلوایا گیا تھا اور دعویٰ کیا گیا تھا کہ قلمدانوں کی تقسیم کا اعلان بھی ہو جائے گا، لیکن طویل انتظار اور اسمبلی اجلاس کے ختم ہونے کے بعد ہفتے کی رات قلمدانوں کی تقسیم عمل میں لائی گئی۔ اس میں حسب امکان ایکناتھ شنڈے کو وزارت داخلہ نہیں دی گئی، لیکن حسب وعدہ اجیت پوار کو وزارت مالیات ضرور دی گئی۔ حالانکہ شنڈے نے اس وزارت کے لیے بہت زور لگایا تھا اور کئی دن تک کھل کر ناراضگی بھی ظاہر کی، لیکن BJP نے انہیں خاطر میں نہیں لیا۔ وزیر اعلیٰ دیویندر فڈنویس نے اپنے پاس وزارت قانون کے ساتھ ساتھ وزارت داخلہ بھی رکھ لی ہے۔ نائب وزیر اعلیٰ ایکناتھ شنڈے کو شہری ترقیات، ہاؤسنگ اور پبلک ورکس کے قلمدان سونپے گئے ہیں، جو ریاست کے بنیادی ڈھانچے اور شہری منصوبہ بندی کی ترقی کے اہم شعبے ہیں۔ سپریم کورٹ کے احکامات کے بعد اتر پردیش اور اتراکھنڈ کی پولیس اور انتظامیہ کے ذریعے دھرم سنسد کی اجازت نہ ملنے سے مایوس داسنا مندر کے پجاری یتی نرسمہانند نے الہ آباد ہائی کورٹ کے جج جسٹس شیکھر یادو سے ملاقات کر کے نہ صرف ان کے نفرت انگیز بیانات کی تائید کی بلکہ انہیں اس طرز پر مزید کام کرنے کی ترغیب بھی دی۔ مسلمانوں کے خلاف نفرت انگیز بیان اور آئین کی توہین کے لیے سپریم کورٹ کے کالعجم کی سرزنش اور پارلیمنٹ میں ممکنہ مواخذہ کا سامنا کر رہے جسٹس شیکھر یادو سے نرسمہانند نے ان کے گھر جا کر ملاقات کی۔ کورکوڈما کورٹ دہلی کے ایڈیشنل سیشن جج کے ایک اہم فیصلے میں فیروز خان عرف پپو اور محمد انور کو دہلی فسادات کے مقدمے میں تمام الزامات سے باعزت بری کر دیا۔ عدالت نے شواہد کی عدم موجودگی کی بنیاد پر یہ فیصلہ سنایا اور پولیس افسران کی سخت سرزنش کرتے ہوئے کہا کہ انہیں پختہ اور غیر پختہ شواہد کی سمجھ بوجھ حاصل کرنی چاہیے۔ واضح ہے کہ یہ مقدمہ بھی ملزمین کی جانب سے جمیعت علماء ہند نے لڑا تھا۔ ملزمین پر الزام تھا کہ شمال مشرقی دہلی کے علاقے مہالکشمی انکلیو میں ایک ہجوم نے توڑ پھوڑ، لوٹ مار اور آتش زنی کی تھی، جس میں یہ دونوں بھی شامل تھے۔ تاہم عدالت نے گواہوں کے بیانات میں واضح تضادات، شناخت میں شک اور ناقابل اعتماد شواہد کی بنیاد پر فیصلہ دیا کہ الزامات ثابت نہیں ہو سکے۔ الہ آباد ہائی کورٹ کے جج جسٹس شیکھر کمار یادو کی مسلمانوں کے خلاف زہر افشانی کی تائید کرنے پر وزیر اعلیٰ اتر پردیش یوگی آدتیہ ناتھ کے خلاف الہ آباد ہائی کورٹ میں ہی مفاد عامہ کی عرضی داخل کی گئی ہے۔ پیپلز یونین فار سول لبرٹیز کے
ذریعے داخل کی گئی عرضی میں یوگی آدتیہ ناتھ کو وزارت اعلیٰ کے آئینی عہدے کے لیے نااہل قرار دینے کی اپیل کی گئی۔ اس کے لیے دلیل دی گئی ہے کہ یوگی کا بیان ہندوستانی جمہوریت کی سیکولر بنیادوں کے منافی ہے۔ عدالت میں PUCL کی پیروی ایڈوکیٹ سیما سریواستو کریں گی۔ سپریم کورٹ کے سابق جج اور معروف قانون دان جسٹس مدن بی لوکر کو اقوام متحدہ کے انٹرنل جسٹس کونسل کا چیئرمین مقرر کیا گیا۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل اینٹونیو گٹرس نے ذاتی طور پر جسٹس لوکر کو ای میل بھیج کر اس تقرری کی معلومات دی۔ ای میل کیے گئے خط میں سابق جسٹس مدن لوکر کی تقرری کے حوالے سے بتایا گیا ہے کہ ان کی مدت کار 12 نومبر 2028 تک رہے گی۔ واضح ہے کہ اقوام متحدہ کے انٹرنل جسٹس کونسل میں پوری دنیا کے نامور جج بطور رکن شامل ہیں۔ ایسے میں جسٹس لوکر کو کونسل کا چیئرمین مقرر کیا جانا پورے ملک کے لیے فخر کی بات ہے۔ نرنجن اکھاڑا کے مہا منڈلیشور ڈاکٹر سمن آنند گری مہاراج نے کمبھ میلے میں مسلمانوں کے حصہ لینے پر سخت اعتراض جتایا ہے۔ کلیرن کی اطلاع کے مطابق انہوں نے کہا کہ ہندوؤں کو حج کرنے کی اجازت نہیں دی جاتی، اسی طرح مسلمانوں کو کمبھ میلے میں حصہ لینے سے روک دیا جانا چاہیے۔ ان کے ریمارکس پر تنازع پیدا ہو گیا۔ کئی افراد نے اسے مذہبی معاملات میں ایک لکیر کھینچ دینے کی کوشش قرار دیا ہے۔ آنند گری مہاراج نے کہا کہ جب ہم آپ کے حج میں حصہ نہیں لے سکتے، وہاں نہیں آ سکتے، تو آپ کو بھی ہمارے انتہائی مقدس کمبھ میں نہیں آنا چاہیے۔ قبل ازیں گری مہاراج کو 18 دسمبر کو جان سے مارنے کی دھمکی بھی ملی تھی۔ اردو میں تحریر کردہ اس خط میں جو پریاگ راج سے بھیجا گیا تھا، انہیں مذہبی معاملات میں صاف گوئی پر مبنی موقف اختیار کرنے کے خلاف انتباہ دیا گیا تھا۔ اس دھمکی کے باوجود گری مہاراج اپنے موقف پر ڈٹے ہوئے ہیں۔ انہوں نے کمبھ میں مسلمانوں کے داخلے پر پابندی عائد کرنے کا مطالبہ کیا۔ اتر پردیش میں ایک مسلم شخص نے دعویٰ کیا ہے کہ 14 دسمبر کو جب وہ پولیس تحویل میں تھا، اسے زبردستی ہندو مت قبول کرنے پر مجبور کیا گیا۔ اتر پردیش کے سیتاپور کے ساکن فتح الدین نے بتایا کہ سیتاپور کے سپرنٹینڈنٹ آف پولیس اور ایک ممتاز ہندوتوا لیڈر نے اسے مجبور کیا۔ ان دونوں نے اسے دھمکی دی کہ اس پر ہتھیار رکھنے کے جھوٹے الزامات عائد کیے جائیں گے۔ اس نے دعویٰ کیا کہ اس کے پورے خاندان کو تباہ کر دینے کی بھی دھمکی دی گئی تھی۔ اطلاع کے مطابق مختلف سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر ایک ویڈیو وائرل ہوا ہے۔ فتح الدین نے بتایا کہ اس نے پہلے کافی مزاحمت کی، لیکن ان لوگوں کے دباؤ اور استحصال کے آگے اسے جھکنا پڑا۔ اس نے زور دے کر کہا کہ مذہب کی تبدیلی سے اس کے شخصی عقائد اور مذہبی آزادی کی خلاف ورزی ہوئی ہے۔ یہ واقعہ مبینہ طور پر اس وقت پیش آیا جب پولیس نے فتح الدین کو ایک معاملے میں گرفتار کر لیا جس کی صراحت نہیں کی گئی۔ صدر کل ہند مجلس اتحاد المسلمین اسد الدین اویسی نے مہاراشٹر مجلس کے تنظیمی ڈھانچے میں تبدیلی کرتے ہوئے مہاراشٹر مجلس کے نئے عہدیداروں کے ناموں کا اعلان کیا۔ اسد الدین اویسی صدر مجلس نے اس سلسلے میں سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر اپنے ایک پوسٹ میں مہاراشٹر مجلس کی باڈی کا اعلان کیا ہے۔ تفصیلات کے مطابق مہاراشٹر مجلس کے صدر سید امتیاز جلیل برقرار رکھے گئے ہیں۔ مہاراشٹر کے کارگزار صدر حاجی فاروق مقبول شہادی شولاپور کو بنایا گیا۔ محمد یوسف جانی کو ریاستی نائب صدر، جناب سمیر ساجد اور جناب عتیق احمد کو ریاستی جنرل سیکرٹری مقرر کیا گیا، جبکہ جوائنٹ سیکرٹریز کے طور پر سیف پٹھان ممبرا شفیع اللہ قاضی کو بنایا گیا ہے۔ تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے کہا ہے کہ تلنگانہ میں تمام مذاہب کا تحفظ کیا جائے گا۔ حکومت کسی بھی مذہب کے خلاف نفرت پیدا کرنے والوں کو ہرگز برداشت نہیں کرے گی۔ اقلیتوں کے مفادات کا مکمل تحفظ کرتے ہوئے ان کی فلاح و بہبود کے معاملے میں حکومت عہد کی پابند ہے۔ اقلیتوں کو حکومت اور کانگریس پارٹی میں مناسب نمائندگی دی جائے گی۔ حکومت کی جانب سے ہفتے کی شام ایل بی اسٹیڈیم میں کرسمس تقریب کا اہتمام کیا گیا۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے چیف منسٹر نے ان خیالات کا اظہار کیا۔ اس موقع پر صدر تلنگانہ پردیش کانگریس مہیش کمار گوڈ، سٹی انچارج پونم پربھاکر، ریاستی وزیر مال وی سرینواس ریڈی، حکومت کے مشیر محمد علی شبیر، صدر نشین حج کمیٹی سید شاہ غلام افضل بیابانی، خسرو پاشا کے علاوہ دوسرے موجود تھے۔ چیف منسٹر نے کہا کہ دسمبر ایک معجزاتی مہینہ ہے جس میں یسوع مسیح پیدا ہوئے۔ اسی ماہ میں ہی علیحدہ تلنگانہ ریاست تشکیل دینے کے عمل کا آغاز ہوا ہے اور اس ماہ کی ہمارے لیے بہت اہمیت ہے۔ تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے کہا ہے کہ 10 سالہ BRS کا دور حکومت ان کے لیے سزا بن گیا ہے۔ جتنی بے قاعدگیاں اور بدعنوانیاں تلنگانہ میں بھی اتنی دبئی میں ہوتی تو حکمرانوں کو پتھروں سے مارنے کی سزا دی جاتی ہے۔ ریاست مقروض ہو جانے کے باوجود کانگریس نے وعدوں پر عمل کرنے کا عوام کو یقین دلایا۔ ریڈی نے کہا کہ BRS کے قائدین نے چوروں کے تھیلے اٹھائے، معاشی دہشت گردوں کو کب تک برداشت کرنا، عوام سے استفسار کیا۔ اسمبلی میں ریتو بھروسہ اسکیم کے مختصر مباحث میں حصہ لیتے ہوئے چیف منسٹر نے کہا کہ ریتو بندھو اسکیم کسانوں کے سرمایہ کاری کے لیے متعارف کرائی گئی ہے۔ KTR نے اس اسکیم کے ذریعے کسانوں کے بینک کھاتوں میں 27,000 کروڑ روپے جمع کرنے کا دعویٰ کیا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ
غیر زرعی اراضیات کو 22,606 کروڑ روپے جاری کیے گئے۔ بھاری رقم پہاڑوں، پتھروں، ریئل اسٹیٹ کاروبار کرنے والوں، گجویل میں راہداری کے سڑکوں کو مائننگ اراضی کے علاوہ BRS قائدین کے نام پر نقلی پٹے جات تیار کرتے ہوئے ادا کی گئی ہے۔ حیدرآباد کے اطراف اکناف تقریباً 50 کلومیٹر تک زرعی سرگرمیاں نہیں ہیں۔ IT کمپنیوں کا جال پھیلا ہوا ہے۔ ریئل اسٹیٹ کا کاروبار جاری ہے، لیکن یہاں پر بھی 15,000 کروڑ روپے ریتو بندھو اسکیم کے لیے جاری کیے گئے۔ مختصر مباحث کی تکمیل کے بعد اسپیکر اسمبلی جی پرساد کمار نے اسمبلی کی کارروائی غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی کر دیا۔ تلنگانہ قانون ساز کونسل میں مجلس بلدی عظیم تر حیدرآباد کے قوانین میں ترمیم اور حیدرا کو اختیارات کی حوالگی، ریکارڈز آف رائٹس ان تلنگانہ کے علاوہ پنچایت راج ایکٹ میں ترمیم کے بلوں کو منظوری دے دی گئی۔ حکومت تلنگانہ کی جانب سے ان قوانین میں ترامیم کے بلوں کو گزشتہ روز تلنگانہ قانون ساز اسمبلی میں پیش کرتے ہوئے منظور کیا گیا تھا اور آج تلنگانہ قانون ساز کونسل میں ان بلوں کی منظوری کے لیے مباحث منعقد کیے گئے اور مباحث کی تکمیل کے بعد صدر نشین کونسل جی سکھیندر ریڈی نے ندائی ووٹ سے ان بلوں کی منظوری کا اعلان کیا۔ حکومت تلنگانہ کی جانب سے مجلس بلدی عظیم تر حیدرآباد میں حیدرا کے قیام اور اس کی قانونی حیثیت کے سلسلے میں قانون سازی کرنے کے اقدامات کے طور پر حیدرا کے آرڈیننس کو ایوان میں پیش کرتے ہوئے اسے ایکٹ میں تبدیل کرنے کے لیے مباحث منعقد کیے گئے۔ تلنگانہ قانون ساز کونسل میں مباحث کے دوران ایوان میں موجود کئی اراکین قانون ساز کونسل بشمول ٹی جیون ریڈی، MS پربھاکر، ریاض الحسن آفندی، تینمار ملانا، وینکٹ بالمور، رویندر راؤ، S راجو، ستیاوتی راٹھور، کے کویتا کے علاوہ قائدین اپوزیشن مدھوسودن چاری نے مباحث میں حصہ لیتے ہوئے ان تینوں بلوں کے متعلق اپنے استفسارات پیش کیے اور عوامی خدشات سے واقف کرواتے ہوئے حکومت سے کہا ہے کہ ان ترامیم کے سلسلے میں آگہی حاصل کرنی چاہیے۔ ریاستی حکومت کی جانب سے وزراء پونم پربھاکر، ڈی سریدھر بابو کے علاوہ جوپلی کرشنا راؤ موجود تھے، جنہوں نے اراکین قانون ساز کونسل کی جانب سے اٹھائے گئے سوالات کا جواب دیتے ہوئے ریاستی حکومت کے موقف سے واقف کروایا۔ پٹو کے ہیرو الو ارجن نے سندھیا تھیٹر کے واقعے کو ایک حادثہ قرار دیتے ہوئے کہا کہ انہوں نے کوئی روڈ شو کا اہتمام نہیں کیا تھا، میرے کردار کو مسخ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ حادثے کے بعد وہ صدمے سے گزر رہے ہیں، ہر دن ہسپتال میں زیر علاج بچے کی صحت کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ہفتے کی شام ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے فلمی ہیرو جذباتی ہو گئے اور کہا کہ میری پریس کانفرنس کسی کے خلاف نہیں اور نہ ہی وہ کسی کو بدنام کرنے کا کوئی ارادہ رکھتے ہیں۔ میرے خلاف جو الزامات عائد ہو رہے ہیں میں صرف اس کی وضاحت کر رہا ہوں۔ اس حادثے میں کسی کا کوئی قصور نہیں ہے اور نہ ہی کسی نے جان بوجھ کر یہ سب کیا ہے۔ میرے تھیٹر پہنچنے سے پہلے ہی پولیس کو اطلاع دی گئی۔ گزشتہ 20 سال سے وہ فلم دیکھ رہے ہیں، کبھی اس طرح کا کوئی حادثہ پیش نہیں آیا۔ اس حادثے کے بعد وہ تمام ایونٹس کو چھوڑ کر کہیں بھی نہیں جا رہے ہیں۔ میرے خلاف غلط بیانی کی جھوٹی تشہیر کی جا رہی ہے۔ پرانے شہر حیدرآباد کے جہنما علاقے میں موجود سینٹ مارکس بوائز ٹاؤن ہائی اسکول میں کرسمس کی تقریبات 21 دسمبر ہفتے کو منعقد کی گئی، جس میں طلبہ برادری نے بھرپور شرکت کی۔ خوشی کی دعوت کا آغاز دعائیہ رقص اور کیرول سنگنگ سے ہوا۔ خاص موقع کے لیے اسٹیج کو خوبصورتی سے سجایا گیا تھا۔ پورے اسکول کا احاطہ جوش و خروش سے گونج اٹھا اور ایک تہوار کا منظر پیش کر رہا تھا۔ کشور ریڈی پرنسپل، اینتھونی وائس پرنسپل، ٹونی نے خوشی کے موقع پر شرکت کی۔ کشور ریڈی نے کرسمس کا پیغام دیا۔ انہوں نے کہا کہ کسی سے نفرت نہ کریں، حتیٰ کہ اجنبیوں سے بھی صرف محبت کا اظہار کریں۔ انہوں نے دوسروں کی مدد کرنے کی بھی ترغیب دی کہ وہ اس ترغیب کو آگے شیئر کریں کیونکہ یہ امن اور خوشی کا موسم ہے۔ ادارہ سیاست کے محبوب حسین جگر کیریئر گائیڈنس سینٹر واقع دفتر سیاست ایبٹس میں پائتھون فل اسٹیک ڈیولپمنٹ وتھ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے کورس کا آغاز عمل میں لایا جا رہا ہے، جس میں HTML، MySQL، CSS، جاوا اسکرپٹ، جینگو، پائتھون، AI ٹولز یعنی چیٹ GPT، جیمینائی، پرپلیکسٹی، آرٹیفیشل انٹیلیجنس وغیرہ کرایا جائے گا۔ پائتھون فل اسٹیک ڈیولپمنٹ وتھ AI ٹولز کا فری بوٹ کیمپ چارشنبہ 25 دسمبر شام 4 بجے سے منعقد کیا جائے گا۔ خواہش مند امیدوار اس زرین موقع سے استفادہ حاصل کریں کیونکہ پائتھون فل اسٹیک ڈیولپمنٹ وتھ آرٹیفیشل انٹیلیجنس ٹولز کا ملک و بیرون ملک کافی ڈیمانڈ چل رہی ہے، جس کو دیکھتے ہوئے ادارے سیاست نے ان کورسز کا آغاز کیا۔ مزید تفصیلات کے لیے ان فون نمبرات پر رابطہ پیدا کیجیے۔ فون نمبر ہے 9000191481 9393876978۔